جائے جی مولانا بسم اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پابندیوں کے زمانے میں بھی اللہ نے کسی نہ کسی بہانے سے اپنی کتاب کے ساتھ ہم کو جوڑ رکھا۔ یہ مہینہ دراصل اس کتاب کا مہینہ ہے۔ اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بڑا اچھا لگا کہ اللہ نے رمضان روزے کے لیے یعنی روزوں کے لیے رمضان کو وقف فرمایا، اس لیے کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، لہذا امت کو قرآن کا نزول ہمیشہ یاد رہے اور قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن سے اپنا رشتہ بڑھائیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت، قرآن سمجھنے اور قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کا شوق بالا کریں اس مہینے میں۔ اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اس میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے اور بہت سا ایسا روحانی ماحول غیبی تو مسلمان ملتا ہے کہ ان کے لیے یہ سب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم سے اس سلسلے میں کوتاہی ہو اور ادھر ادھر کی دنیاوی حاجات میں ہمارا وقت مصروف ہو جائے اور اس طرف ہم اپنے آپ کو فارغ نہ کریں تو واقعی بڑی محرومی کی بات ہوگی، بہت محرومی کی بات ہوگی۔ لہذا جو ہمیں ایک ماحول میسر تھا جسے ہم بار بار یاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ جب ماحول اور حالات بحال ہوں تو ہمارے ساتھ وہ جو ہماری رمضان کی مشغولیات تھی وہ دوبارہ اس پہلے سے بڑھ کر انشاءاللہ ہمارے عمل میں آئے۔ تو تراویح کا معاملہ، افطار سے فارغ ہونے کے بعد کی تیاری، پھر وہ تراویح مسجدوں کے اندر الگ الگ سے قرآن کے پڑھنے کا ایک مزاج، ایک قول، ایک شوق، اس میں بہت ساری جگہوں پر تراویح کے ساتھ تاخیر، بے حرمتی بھی کہیں تیز پا گیا، کہیں بھی اس کو ایک دم نماز کے علاوہ کسی اور سے پڑھا گیا، یہ ساری شکلیں ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود جو ایک ماحول ہوتا تھا عمومی، مسجدوں میں بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتیں گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں اور قرآن سیکھنے، سمجھنے، سننے کا ماحول ایک عام ہے، تو یہ غیب مدد اور ایک روحانی سپورٹ تھا اللہ سے اور وہ رہتا ہے۔ لہذا اب آج کے دور میں خاص طور سے جبکہ ہمارے لیے ہمیں مقید کر دیا گیا ہے، بلکہ ہمیں غیب کی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے یہ لاک ڈاؤن اور یہ جو پابندیاں ہیں یہ ایک طرح سے غیبی ایک اور قوت کے ساتھ مدد ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے اور قریب کریں۔ اللہ کاش کہ اللہ میں اس کی توفیق دے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے۔ ابھی ہم سورہ عمران آج شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ عمران کی بڑی فضیلت ہے اور اس کو یہ پڑھنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کے مضامین کو سمجھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو سمجھو اور علم حاصل کرو، فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ اس کا علم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا یہ برکت کی بات ہے۔ وترکها حسرہ، اور اس کو اگنور کرنا اور اس سے غفلت برتنا حسرت۔ ولا تستطيعها البطلہ، اور جو اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں ان کے بس ان سے کام نہیں ہو پائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا تعلموا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھو، سورہ آل عمران پڑھو۔ یہاں مراد صرف تلاوت نہیں ہے، سیکھو، اس کا علم حاصل کرو۔ فإنه الزہراوان، اس لیے کہ یہ دو روشنی کے پہاڑ ہوں گے، یظلان صاحبهما یوم القیامہ، اور یہ قیامت کے دن بندے کو سایہ کریں گے، کأنہما غمامتان، جیسے کہ یہ دونوں بادل ہوں یا دو سایہ دار کوئی سائبان ہو، او فرقان، یا دو جماعتیں ہوں، دو پرندوں کا جھنڈ ہو جو صف بستہ اس کے سر کے اوپر چلیں گے جس سے اس کو سایہ ہوگا۔ وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے کو جو اس کے ساتھ مشغول رہا، اس کو قیامت کے دن اس وقت نظر آئے گا جب وہ قبر سے باہر نکلے گا بالکل نڈھال ہو کر، تو وہ قرآن اس سے پوچھے گا حل تعریفنی، کیا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ تو وہ قبر سے نکلا ہوا مومن بندہ کہے گا ما اعرف، نہیں میں آپ کو نہیں پہچان پا رہا ہوں۔ فیقول، تو قرآن کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تمہارا دوست ساتھی قرآن ہوں، الذی ازمعتک فی الحواجر،
جس نے تم کو تنہائیوں میں جس نے تم کو گرمی کے موقع میں تم کو پیاسا کیا، واسہرت لیلتک، اور جس نے تمہاری راتوں کو بیدار رکھا، یعنی تمہاری راتوں کی نیند ختم کی۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِ، ہر تاجر تجارت کے چکر میں لگا تھا۔ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِّن وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور آج تم ان تمام تجارت سے آگے کی تجارت میں ہو۔ لہذا فَيُؤْتِي الْمَلَكُ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ، لہذا حکومت اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگی اور ہمیشہ ہمیش کی جنت اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگی۔ اور وہ وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار، اس کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ وَيُكْسَىٰ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن، اور قرآن کے پڑھنے سیکھنے سمجھنے والے کے والدین کو دو بہت زبردست یعنی لباس پہنایا جائے گا۔ لا يقوم لهما اہل الدنیا، لا يقوم لهما اہل الدنیا، دنیا والے اس کی قیمت نہ لگانے پر قادر نہیں ہے۔ فیقولان، پھر وہ کہیں گے اس کے والدین، بما کسینا ھذا، یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو فیقال، تو کہے گا یا باخذ ولدکم القرآن، اس لیے کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن سیکھتا تھا اور قرآن کے علم میں لگا ہوا تھا۔ ثم یقال له اقرا واسعد، اور پھر اب قرآن کے پڑھنے والے اور حافظ اور قرآن کے سیکھنے والے سے کہا جائے گا پڑھو اور جنت کے درجات میں چڑھتے چلے جاؤ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ لہذا ان دو صورتوں کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کو سیکھنا سمجھنا اور اس پر محنت کرنا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس آیت کے اس صورت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ صورت، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ صورت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے کہ صورت کا بنیادی مضمون کیا ہے، وہ مضمون سمجھنے کے لیے صورت کی ابتدائی اور اخیر کی آیتوں کو ملائیں تو ان دونوں کے جمع کرنے سے جو مضمون ظاہر ہوگا، وہ جو مفہوم ظاہر ہوگا، بس سمجھے وہی اس صورت کا مضمون اور موضوع ہے۔ لہذا یہاں پر دیکھیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ اب اس میں اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، نزل علیک الکتاب، اس کتاب کا ذکر ہے، اور ساتھ میں اہل کتاب کے تصدیق کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی پہلے کتابیں اتاری وہ ساری سچی کتابیں تھیں۔ لہذا اس بات کتاب اور اس بات رسالت کے ساتھ اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، وہ چاہے قرآن ہو، چاہے وہ کتاب ہو، تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، وہ نازل ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی اصل ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونا کافی ہے۔ لہٰذا تورات کے بعد اگر انجیل نازل ہوئی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، انجیل کے بعد اگر قرآن کی نازل ہوا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اصل بنیاد یہ بات ہے کہ تورات یا انجیل کے نام کے ساتھ آپ کو نہیں جڑنا ہے، آپ کو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے ساتھ جڑنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ تورات سے جڑ گئے اور پھر اس کے بعد آنے والی اللہ کی دوسری کتابیں اتری، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو پھر آپ کا تورات قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیزیں۔ لہٰذا آپ اخیر میں دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر پھر وہ بات مضمون آ گیا کہ جو آپ پر اترا، جو ان پر اترا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ سب پر ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ تورات کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے خاص کر لیا، انجیل کے ساتھ خاص کر لیا، قرآن کے ساتھ خاص کر لیا۔ لہٰذا ایک بندہ قرآن پر ایمان رکھے اور پچھلی کتابوں پر ایمان نہ رکھے تو اس کا ایمان ناقص ہے، غیر معتبر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تورات پہ ایمان رکھے، قرآن پر ایمان نہیں رکھے تو ایمان غیر معتبر ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، تو لہٰذا پچھلی کتاب، پچھلی سورت جو ہے وہ رد یہود میں تھی، اور یہ یہودیت میں، اور یہ سورت جو ہے یہ رد نصارہ میں۔ رد نصارہ میں اس اعتبار سے کہ نصارہ نے پچھلے امتوں کا انکار کیا اور پچھلی جو آیتیں، جو قرآن، جو پچھلی جو کتابیں اتری تھی ان کو تسلیم نہیں کیا، اور آگے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، تو یہ بھی غلطی پر تھے۔ جیسے یہود غلطی پر تھے ویسے نصارہ غلطی پر تھے، اور وہ غلطی پر اس لیے تھے کہ انہوں نے کچھ معجزات ایسے تھے یہود کے، جو ان معجزات کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ایسا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام نے جب تورات، ایسے زمانے میں جب کسی کو تورات یاد نہیں تھی، اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تورات سنا دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام انسان کا کام نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اس لیے بیٹا بنا لیا کہ ان کے تو باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا بغیر باپ کے تو کوئی پیدا نہیں ہوتا، جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ لہذا اس طرح کی چیزیں یہ سب آپس میں ان کے عقائد میں شامل۔ قرآن نے ان کی تردید کر دی کہ حضرت عزیر علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو ان پر موت کیوں آئی، اور وہ پہلے کیوں موجود نہیں تھے، اور 100 سال ان کو اللہ نے مردہ رکھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹا ہونے کی تردید اس صورت میں ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رد نصارہ میں یہ آیت اتری ہے۔ سورت کا نام ہے آل عمران۔ اب آل عمران میں کون آتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آل عمران میں حضرت مریم آتی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، تو اس سورت کا نام آل عمران رکھا، آل مریم نہیں رکھا، آل عمران رکھا۔ پتہ چلا ہے، یعنی یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کا کہاں سے خیال آتا ہے؟ عیسیٰ کی ایک ماں ہے مریم، اور مریم کا بھی باپ اور ماں دونوں ہیں، لہذا دونوں کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو ان کی والدہ کا تذکرہ آ گیا اور ان کے والد کا تذکرہ بھی آ گیا۔ کیوں؟ عمران ان کا نام تھا، ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا۔ لہذا جس کے باپ کا پتہ ہو، جس کے نانا کا پتہ ہو، جس کی نانی کا پتہ ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی عمران علیہ السلام کی حضرت عمران کی اہلیہ، تو جس کے والد، جس کے ماں ہو، جس کے نانا ہو، جس کے نانی ہو، تو اس کے تو وہ تو انسان ہوگا، وہ ابن اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو پورا شجرہ بشری ہے، اس کا تو شجرہ الہی نہیں ہے، اور الہ کا کوئی شجرہ نہیں ہے، الہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو رد نصارہ میں یہ آیتیں اتری ہیں، اور اس کا زمانہ جو ہے سن 7 ہجرت کے بعد ہے، یعنی ہجرت کے 7ویں سال کے بعد اتری ہے، اس لیے کہ وفد نجران جب آیا تھا تو 83 آیتیں جو اس آیت کی ہے یہ نجران کے وفد کے آنے کے موقع پر اتری ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس کا زمانہ سن 7 ہجری کے بعد کا ہے، لیکن اس میں قصہ غزوہ احد کا بھی ہے، چونکہ مضمون ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ تذکرہ اس میں آیا ہے۔ لہذا حضرت اس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ہمیشہ۔ آپ دیکھیں یہاں پر اسی میں یہیں سے شروع ہو گئی یہ بات رد نصارہ کی کہ عیسیٰ کا انتقال ہوگا، عیسیٰ پہلے موجود نہیں تھا، اور ہر چیز کے نظام کو سنبھالنے کی ذات اللہ کی ہے، دوسرا کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے۔ لہذا اصل ذات جو ہے الہ، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے کتاب اتاری تمہارے اوپر ان باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور اس نے تورات بھی اتاری اور اس نے انجیل بھی اتاری، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ انجیل کس کے اوپر اتاری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اترنے سے کس بنیاد پر تم بیٹا بناتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اگر کتاب اترنے سے کوئی بیٹا بنتا ہے تو ہم نے محمد پہ قرآن اتارا، ہم نے موسیٰ پہ تورات اتاری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، تو یہ سب بیٹے ہو جائیں گے۔ اور اگر اس معجزے کی بنیاد پر ہے تو معجزہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ اور بھی ذکر کر دیا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام والا، جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اس عمر میں پیدا ہوئے، حضرت زکریہ علیہ السلام کی ولادت اس عمر میں ہوئی جب اس عام طور سے فطری طور پر ولادت کی عمر نہیں تھی، اور بیوی بانجھ کی شروع سے پورے تجربے میں آ گئی تھی بات کہ بیوی کے لاولد ہیں، یعنی ان کے ساتھ اولاد ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے، باپ بھی کی عمر ایسی اور بیوی کی حالت ایسی، اس حالت میں اللہ نے بیٹا دیا۔ تو یہ سب جو اسباب ہیں، یہ حالات جو ہیں، یہ انسان کو بشر سے اوپر نہیں لے کر جاتے ہیں، بشری حالات میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لہذا ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، پھر اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات ہے جو رحم کے اندر انسان کو شکلیں دیتا ہے جیسے وہ چاہے، اور اس کے علاوہ کوئی، اللہ کی ذات غالب ہے۔ اب اس صورت میں آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر کیا گیا کہ جو باتیں صاف صاف ہیں اس میں تو اللہ نے آیتیں اتاری ہیں جو بالکل حکم صاف ہے اس کا، اس میں کوئی تشابہ والی بات نہیں، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو اور حج کرو، قبلہ ادھر ہے، یہ سب باتیں آیات محکمات ہیں۔ اور آیات متشابہات جیسے اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چلنے کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سننے اور کہنے کی بات بولنے کا ذکر کیا، تو یہ باتیں متشابہات ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو کیسا ہاتھ ہے، ظاہر سی بات ہے ان میں ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، جو ہمیں بتایا گیا کہ ہاتھ ہے اس کا کیا مفہوم ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہاتھ کا جو مفہوم ہمارے معاشرے میں جو اس کا اصطلاحی مفہوم لیا جا سکتا ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ لہذا
مومنین کا کام ہے کہ وہ محکم کو مانیں اور متشابہات کے بارے میں کہیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کا تعلیق، اس کا مقصد اور اس کی اصل تعویل اللہ کیا جانتے ہیں۔ ہم تو ایمان لائیں گے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ید اللہ، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے وہ ہم نہیں بات کر سکتے۔ اسی طرح قرآن نے کہا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ تو نے ہدایت دے دی، ہمیں سمجھ دے دی۔ سمجھ کے بعد انسان کے پاس جب زیادہ علم آ جاتا ہے تو وہ اپنا دماغ زیادہ لگانے لگتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ادب سکھایا کہ جب علم آ جائے تو اہل علم کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی رہنما، اپنی اللہ سے، اپنی گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچا، کیونکہ ہمارا دماغ ادھر ادھر کی سوچنے لگے گا تو ہمارا جو علم ہے ہمیں گمراہ کر دے گا۔ لہٰذا ہمارے دلوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا، یا اللہ یہ تیرا فضل اور تیرا انعام ہے تو ہمیں وہ انعام عطا فرما۔ اس کے بعد قرآن نے جنگ بدر کا ذکر کیا کہ جب دنیا میں جب اس طرح کے حالات پیش آئیں تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے حالات کی صورتحال ہے تو اہل حق کا کام ہے وہ باطل سے ٹکرائیں، اور جب باطل سے ٹکرانے کے لیے وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اسباب کتنے ہیں، آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور آپ کو اپنی جہاد کی حد تک اپنی طرف سے پیشکش کرنی چاہیے۔ لہٰذا جب آپ کے پاس جیسے حالات ہو ان حالات میں آپ باطل کا مقابلہ کیجئے، اور جب باطل کا مقابلہ کریں گے تو آپ کی نیت صاف ہوگی اور آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون جہنم المیعاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، کہ وہ اپنے سامنے اپنے آپ کو ان کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنے مدد سے جس کو چاہے اپنی مدد سے نوازتا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کے ساتھ اس لڑنے بھیڑنے میں جو چیز اس کو رکاوٹ پیش کرتی ہے، جو رکاوٹ لاتی ہے، وہ ہے دنیا کی محبت۔ زین للناس حب الشہوات، جو انسان کے دل کی خواہشیں ہوں گے، تمنائیں ہیں، مال و دولت کے تحت، اسباب کے تحت، پراپرٹی کے تحت، اور اپنے جذبات اور اپنی شہوت کے تحت، یہ ساری چیزوں کے چکر میں انسان اس کو بڑھانے اور اس کو پوری کرنے کے چکر میں انسان ان چیزوں سے اور ان بلندیوں سے مار کھا جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے آپ نہ پڑیں، آپ کو اصل دیکھنا ہے آخرت کی زندگی۔ اس وقت دنیا میں ہمارے اہل ایمان ہرگز پہلے زمرے میں داخل ہو چکے ہیں اور دوسرے زمرے کی فکر نہیں ہے، یعنی ان کو زین للناس حب الشہوات کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور قل انبئکم بخیر من ذلکم کے گروہ میں ہم شامل نہیں ہو پا رہے ہیں، جس میں اللہ نے کہا کہ اصل فکر کی بات یہ ہے کہ آپ کو جنت آپ کا ٹھکانہ ہو، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور بہت ساری تمہارے لیے نعمت کی چیزیں رکھی ہیں۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی کہ جو جنت میں جائیں گے ان کی صفات کیا ہے، وہ ان کی عادت ہے ربنا آمنا فاغفر لنا، سب ہمیشہ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ، یعنی متقیوں کی خصوصیت بیان کی گئی، للذین اتقوا عند ربہم کی خصوصیت بیان کی گئی کہ جو ہمیشہ یہ بات اور یہ اعتراف کرتے رہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، لہٰذا ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور وہ صبر کرنے والے صابرین والصادقین، اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، حق بات بولتے ہیں، اور جہاں بھی ہو سچ بولتے ہیں، اپنی بات کو پلٹتے نہیں اور خلاف حق بات نہیں کرتے، والقانتین، اور جو مل گیا اس پہ اطمینان کرتے ہیں۔ وہ ہمارے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ ڈیولپ کرنے کی آپ فکر کریں، آپ کچھ امپروو ہونے کی کوشش کریں، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آپ اسٹرگل کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، یعنی بے شک محنت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اس لیے محنت کریں کہ میں بڑا پیسے والا بن جاؤں، اس لیے محنت کریں کہ میرے پاس بہت ساری پراپرٹیاں ہو جائیں، یہ قنوت کے خلاف ہے۔ والقانتین، یعنی انسان قانت تو اصل کہتے ہیں مطیع و فرما بردار کو، کہ وہ صادقین والقانتین، اور مومن بندے جو ہے وہ اطاعت اور گزار ہوتے ہیں، اطاعت شہار ہوتے ہیں، والمنفقین، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور صبح اٹھ کے اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ صابر، صادق، قانت، صابر صبر کرنے والا، صادق سچ بولنے والا، قانت اللہ کا مطیع و فرما بردار، والمنفق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، والمستغفر، اور صبح کے وقت اللہ کے حضور استغفار کرنے والا۔ یہ 5 صفات متقیوں کی خاص طور سے یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ شہید اللہ انہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
اور فرشتے اولو العلم سب کے سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اہل علم بھی پورے انصاف کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ جس طرح لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، بالکل اللہ کے ساتھ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اصل دین، اصل زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی ہر بات کے آگے خاموش کر لے اور اس کو تسلیم کر لے۔ اسلام کا لفظی ترجمہ بھی، اسلام صرف نام نہیں ہے، دین اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، دین اس کا نام۔ اسلمت لرب العالمین، اے اللہ جو آپ کہیں گے بس بات ختم، اے اللہ جو آپ کا فرمان ہو بات ختم، اے اللہ جو آپ کی رضا ہو وہاں پر بات ختم۔ دین زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کی بنیاد جو ہے وہی ہے کہ خود سپردگی، اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں۔ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اہل کتاب میں سارا اختلاف ہوا ہی ہے ان کے پاس حق اور وحی آنے کے بعد۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو انکار کرے گا اس کا تو اللہ سب کو سزا دے سکتا ہے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ، اگر یہ آپ سے زیادہ بحث کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد، اور جو میرے ماننے والے ان کا بھی یہی حال، الحمدللہ قل اسلمت للہ وجہی للہ ومن اتبعن، تو میرے امت ہے ہی وہ جو ہر معاملے کے لیے اللہ کے سپرد کر دے اپنے آپ کو۔ لہذا صحابہ کرام نے وہ سب کر کے دکھایا، اسلام کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اب آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے اور امیوں سب سے کہہ دیجئے کہ بھائی آپ بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سپرد کر رہے ہیں۔ اسلام لانے کا مطلب ہم اصل میں ترجمہ نہیں کرتے نا، تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لو، نہیں، آپ بھی اللہ کے احکام کے آگے اپنی کچھ نہیں چلائیں گے، اور جو کچھ بھی حکم آئے گا اس کی کوئی تعویل نہیں ڈھونڈیں گے، اور اس کے لیے کوئی چوچرا نہیں کریں گے، اور اس میں کوئی تردد نہیں کریں گے۔ جو حکم آیا آمنا وصدقنا فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگر آپ کے اندر یہ مادہ ہے اور یہ خود سپردگی کا مزاج بن گیا تو پھر آپ ہدایت پائیں، اور اگر نہیں تو پھر فإنما علیک البلاغ، نبی آپ ان کو سچی بات پہنچا دیجئے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ لوگوں کی عبادت، لوگوں کے کام کو خوب دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں اور نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کا قتل کیا ناحق، اور لوگوں کو انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور وہ جو کہ ہم جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، تو کہنے وغرہم فی دینہم، یہ ان کا دھوکہ ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم سب کو جمع کریں گے اور ہر بندے سے حساب لیا جائے گا۔ یہ دعویٰ چھوڑ دیجئے، چاہے ایمان والا ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، ہر بندے کو اللہ حاضر کرے گا اور اس سے اس کا حساب پوچھے گا، اس سے عمل کا، اس سے سوال جواب ہوگا، اور وہ جس نے جو کیا ہوگا اس کا وفیت کل نفس ما کسبت، ہر ایک کو کیے کا اس کی جزا ملے گی، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس کی فکر کر لیجیے آپ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں حکومتوں کے ذریعے لوگوں کو بہت دھوکا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ دیکھیے فلاں کی حکومت ہے، فلاں جگہ فلاں کا اقتدار ہے، تو یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی نعمت کی بات ہے۔ اقتدار کبھی بھی اللہ کی نعمت کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی مرضی کی بات۔ قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، اللہ اقتدار کا اصل مالک اللہ ہے، جس کو چاہے اللہ اقتدار دے۔ تو الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اس میں ہم نے ایمان مومن اور غیر مومن کا فرق نہیں رکھا ہے، یہ ہماری مصلحت ہوتی ہے۔ ہم کبھی فرعون کو اقتدار دیں گے، کبھی نمرود کو دیں گے، کبھی داؤد کو دیں گے، کبھی سلیمان کو دیں گے، کبھی قیصر کو دیں گے، کبھی کسریٰ کو دیں گے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اور پوری اقتدار ہوگا، اور خلافت راشدہ کا ہوگا، اور اس کے بعد بہت سارے اچھے خلفاء بیچ میں آئیں گے، اور پھر کبھی اسی بیچ میں دوسروں کا موقع آئے گا، اور کبھی بخت نصر آئے گا۔ یہ ہمارا نظام ہے، وہ تو اور عزت کس کو غالب کرنا ہے اور کس کو رسوا کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ بیدک الخیر، آپ یہ کہیے کہ اللہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ جس طرح رات دن کا نظام ہمارے ہاتھ میں، اسی طرح سارے نظام ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اب یہ ہے کہ کافروں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، مومنوں کو، کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ من فی شیء، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کافروں کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اور اگر کافروں کو کوئی اپنا دوست بناتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کی کوئی شہادت اور کوئی اس کی تائید نہیں، یعنی اللہ کا معاملہ، اس میں اللہ کے معاملے کو کچھ دخل نہیں ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا جواب قیامت میں اس کو دینا پڑے گا۔
لہذا کافروں کو اور کافر حکومتوں کو دوست بنانا یہ قرآن کی روشنی میں غور کرنا چاہیے. الا ان تتقوا منهم تقا، الا یہ کہ کوئی ایسے احتیاطی تدبیر ہو تو الگ بات ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ہوشیار کرتا ہے کہ میرے سامنے حاضر ہونا ہے، لہٰذا اس کو اپنے ذہن میں رکھو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ، جو کچھ بھی دل کی بات چھپاؤ، جو کچھ بھی کرو، سب اللہ جانتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ہر ایک چیز کو، ہر کچھ کو حاضر کرے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اب اللہ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس نظریے کی طرف، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، جو در حقیقت وہ عیسائی نہیں ہے. ان کا نام عیسائی اس لیے پڑ گیا کہ وہ اپنا نام اس طرف منسوب کرتے ہیں، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. نہ وہ انجیل پر ہیں، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم پر ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم پر ہوتے تو ان کو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا. جب انہوں نے اعلان تسلیم نہیں کیا، اسی دن یہ بات طے ہو گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر نہیں ہے. اور پہلے اگر وہ مذہب پر تھے صحیح تو تھے، اور اگر نہیں پہلے سے ہی وہ ہٹے ہوئے تھے تو پھر تو پہلے سے ہی وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. لہذا قرآن کہتا ہے کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. پھر اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا. تم اللہ سے محبت کرو یا نہ کرو، تمہارا اللہ سے محبت کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہو جائے گی کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کہیے اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو. جب رسول آئے گا، جو رسول آئے گا اس رسول کو ماننا ہے. اصل بنیاد یہ ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول. اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کافر ہیں، کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا. قل ان فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اب اللہ ایسے فرما رہے ہیں، اللہ نے آدم کو بھی منتخب کیا، ان کے ماں باپ نہیں تھے. نوح علیہ السلام کو نبی بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور آل عمران کو پوری دنیا پر اللہ نے فضیلت بخشی. ذریۃ بعضها من بعض، سب ایک دوسرے سے خاندانی طور پر جڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر سے پورا قصہ سنایا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، حضرت مریم علیہ السلام کا کی پیدائش کا پورا تذکرہ ان کی پیدائش سے پہلے سے لیا جا رہا ہے. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا پورا تذکرہ پہلے آ گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ان کی کس طرح سے ہوئی. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی پیدائش کو پہلے ذکر کیا گیا، اس اعتبار سے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پیدائش بھی غیر متوقع اور غیر مطلب غیر فطری طور، مطلب اس وقت فطری طور پر عام طور سے ولادت کی عمر وہ نہیں ہوتی ہے جیسا کہ ہم آپ سب جانتے ہیں. اس عمر کے بعد حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. دو فطری بڑے بڑے مانع، رکاوٹ بتائی کہ ایک تو میری عمر بہت ہو گئی ہے، اس عمر میں ولادتیں نہیں ہوتی ہیں عام طور سے اس عمر کے میں، اور میری اہلیہ بھی مطلب ان کے اندر ولادت کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جیسے چاہیں گے کریں گے. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ کوئی نشانی بتا دیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی پیدائش پہلے ذکر کی، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ لِطَهْرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پوری پاکیزگی اور پاک دامنی اور ان کی بزرگی، ان کی نیکی، پورا تذکرہ بیان کرنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ آئے گا. بکلمۃ اسمہ المسیح، ایک ایسا لڑکا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا. اور پھر اس کی تمام معجزاتی خصوصیات بیان کی گئی جس سے یہ پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں. اور ان کی والدہ کی پیدائش کا تذکرہ، ان کی اپنی پیدائش کا تذکرہ، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو معجزاتی صورتحال ہوئی وہ سب کچھ بیان کیا گیا. اور ان سب کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُم. ایمان اور عمل صالح جس کا ہوگا ہم اس کا اجر پورا دیں گے. یہ آیتیں ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. کیوں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی دونوں ایک طرح ہے. کیوں؟ خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له كن فيكون. تو اسی طرح ان کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا. الحق من ربک، اللہ کی طرف سے حق آتا ہے. جو بات اللہ نے کہہ دی بات ختم ہے، آپ کو شک میں مبتلا نہیں ہونا ہے.
اب جب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، حقیقت بات آپ کے پاس آ جانے کے بعد جب اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہ کرے تو ان سے کہیے کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اور خود اپنے آپ کو باہر نکل کر آؤ اور مباہلہ کرتے ہیں کہ جو سچا ہے فنجعل اللعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جو سچا ہے اللہ اس کو نجات دے اور جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن روایتوں میں ذکر ہے کہ یہ لوگ مباہلے کے لیے نہیں نکلے گئے، جب مباہلے کے بعد آئی تو اگلے دن انہوں نے انکار کیا اور ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ نبی برحق ہے، اگر تم مباہلے کے لیے نکلے تو تمہارا کام ہو جائے گا، لہٰذا یہ چپ چاپ نکل گئے وہاں سے واپس۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش، یہ حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش، اور پھر غیر متوقع طریقے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور وما من الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ کی ذات۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر اللہ گڑبڑ کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو ایک جامع آیت یہاں دی گئی، اے اہل کتاب آؤ ادھر، یہ بات سنو، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ، اور جو تعلیم حضرت موسیٰ نے بھی یہی دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دی، تمام نبیوں نے یہی دی، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو پھر تم سن لو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کی بات کو مان رہے ہیں اور ہم نے اللہ کی بات جو کہا اللہ نے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم آپ کی کٹ حجتیوں میں نہیں پھنسنے والے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ابراہیم تو ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور وہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم، اب سن لو، ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ اس نبی کا ہے اور اس نبی کے ماننے والے مومن جماعت کا، اور اللہ تو مومنوں کا دوست ہے، جو مومن ہوگا اس کا دوست ہے۔ اب تمہاری مرضی، تم اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو۔ بنی اسرائیل اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں، خود ہدایت پر آنا نہیں چاہتے، دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور کیوں الحق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو۔ اب ان کی خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جب انسان حق کی مخالفت کرتا ہے اور حق کی مخالفت میں جب اس کے ضد میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اس میں انہوں نے ایک نیا فتنہ چھوڑا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جو کچھ بھی اہل ایمان پر اترتا ہے صبح کے وقت تو مان لو، ایمان لے آؤ، ان کو لگے گا کہ آج اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب دن کا آخری حصہ ہو تو انکار کر دو۔ تو ایسے جب تم ان کو کنفیوژن میں ڈالو گے نا تو یہ تمہارا دین چھوڑ دیں گے۔ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ، اور اسی آدمی کے اوپر اطمینان کرو اور اسی آدمی کو تم سچا مانو جو تمہارے دین کو مان لے۔ تو قرآن نے کہا ان الہدی ھدی اللہ، آپ کی باتیں، آپ کی لاجک حق نہیں ہے، حق وہ بات ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ، یہ تو فضل اللہ کا ہے۔ ان کی دوسری حرکت بیان کی جا رہی ہے، یہ کہتے تھے کہ ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدی الیک، ان میں سے بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ ان کو اگر آپ ایک بڑی مقدار میں کوئی چیز دے دیں تو وہ آپ کو امانت واپس کر دیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی اگر رکھیں گے تو وہ واپس نہیں دینے والا، یہاں تک کہ آپ رات دن اس کے اوپر سوار رہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی جتنا مال مار لو ان امیوں کا وہ ثواب کا کام ہے۔ آج بھی ہماری امت میں اس طرح کے بہت سارے فرقے موجود ہیں۔ تو قرآن نے کہا بلا من اوفی بعہدہ، ایک بات یاد رکھو، کیوں نہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے تو وہ متقی ہے اور اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر ان کی دوسری خصلت بتائی جا رہی ہے کتاب کی کہ یہ لوگ اللہ کے یعنی اللہ کے عہد کو انہوں نے اور اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان باندھا تھا، تھوڑی سی قیمت یعنی تھوڑی سی دنیا کے مفاد، زندگی اور تھوڑا سی موج مستی کے لیے انہوں نے سب بیچ ڈالا۔ ان کا دنیا آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی زبان موڑ موڑ کے ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ایسا لگے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کتاب اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ کتاب نہیں ہوتا، اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو، مناسب نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکومت، حکمت اور نبوت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو
नसारा ने जो तस्वुर बांधा हुआ था कि मेरी मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माबूद हैं, तो अल्लाह कह रहे हैं कि हजरत ईसा को हमने नबी बना के भेजा। और किसी भी नबी, किसी भी इंसान को जब हम अल्लाह किताब देते हैं, नबूवत देते हैं और हिकमत की बातों से उसे नवाजते हैं, तो उसकी तरफ से ये बात मानी नहीं जा सकती और ये बात तस्वुर भी नहीं कर सकते उसके बारे में कि वो लोगों से कहे कि मेरे बंदे बन जाओ, कूनू इबादल्लाह, बल्कि वो क्या कहता है, कूनू रब्बानियीन, अल्लाह के बंदे बनो। क्यों? जो जो किताब वो सिखाता है और जो पढ़ता है, उन किताबों की तालीम में यही लिखा है कि इंसान को अल्लाह का बंदा बनना है। वला यामुरकुम, इसी तरह वो इंसान ये भी हुक्म नहीं देगा जिसको नबूवत मिली हो कि नबियों को और फरिश्तों को अल्लाह के अलावा माबूद बना लो। क्या मुसलमान होने के बाद तुम अयामुरुकुम बिल कुफ्र, क्या वो तुमको कुफ्र का हुक्म देगा मुसलमान होने के बाद? अब इसके बाद अल्लाह ने नबियों के साथ अहद की बात ली कि अल्लाह ताला ने नबियों से अल्लाह से नबियों का भी अहद अल्लाह ने याद दिलाया कि नबियों से अहद लिया गया था कि जब ये लम्मा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, क्या है नबियों, अगर जब हमने तुमको किताब और हिकमत अता की और उसके बाद तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आए जो तुम्हारी नबूवत की भी तस्दीक करे और वो नबी हो और रसूल हो, तो क्या उस रसूल पर तुम ईमान लाओगे कि नहीं लाओगे? तो काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना, तमाम नबियों ने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ हाँ हम इकरार करते हैं, ऐ अल्लाह जब भी कोई तू नबी रसूल भेजेगा तो हम उस पर ईमान लाएंगे क्योंकि वो तेरा भेजा हुआ है। तो अल्लाह कह रहा है नबियों का आलम तो ये है कि वो रसूल को ईमान लाएं और आप उम्मत हो के उसके लिए नई नई बातें और तावीलें तलाश कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम आयत है गौर करने की और बहुत बड़ी हुज्जत है उनके खिलाफ। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, इतनी साफ बातों के बाद अगर कोई ईमान न लाए और कोई हक को न तस्लीम करे तो वो फासिक है। क्या अल्लाह के दीन के अलावा कोई दूसरा दीन तुम ढूंढते हो? वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द, जबकि उस जात का उसकी जात ऐसी है कि हर शय उसके सामने अपने आप को सुपुर्द कर चुकी है। कुछ ऐसे हैं जो जबरन हैं और कुछ ऐसे हैं जो उसके फरमा बरदारी से हैं। तवअन व करहन व इलैहि युरजऊन। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि यहूद और नसारा की ग्रोही तस्वुर को बहुत शिद्दत से इस्लाम में खत्म किया जा रहा है कि हक का ताल्लुक किसी ग्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है। हक अपने आप में उसकी बुनियाद है, वो क्या है? कुल आमन्ना बिल्लाह, कह दीजिए आप कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो हम पर उतारा गया और जो इब्राहिम पर और इस्माइल, इसहाक, मूसा, ईसा और तमाम नबियों पर जो भी उतारा गया हम सबको मानते हैं, हम किसी में कोई तफरीक नहीं करते और हम मोमिन हैं। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीना, खुद सुपुर्द करने और खुद सुपुर्द करने वाला जो दीन और जो तरीका है उस तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका, फलसफे का, लॉजिक का, इल्हाद का दूसरा कोई भी तरीका अगर कोई निकालेगा तो फलन युक़बल मिन, उससे कबूल नहीं किया जाएगा। दीन इसका नाम है कि अल्लाह की तरफ से जब जो चीज नाजिल हुई उसको मिन व अन तस्लीम करना है। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बाद ईमानिहिम, अल्लाह उस कौम को कैसे हिदायत देगा जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। और वो शहीदु अन्ना रसूल हक़ व जाहुल बयात, और उनको मालूम है कि रसूल हक है और हक बात उस पर आई है। अल्लाह जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देता और ये लोग ऐसे हैं जिनका बदला ये है कि उनके ऊपर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत उसके ऊपर है। इसके बाद अल्लाह ने एक साफ ज़ाब्ता बयान कर दिया कामयाब होने वालों का, इल्लल लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका, जो लोग तौबा कर ले, गलती हुई, अगर कोई बातिल पर है तो आज भी उसके पास रास्ता है, वो पलट आए और हक की तरफ लौट आए, आज भी लौट आएगा, वो आज भी कामयाब होगा। मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और जो अभी भी मौका है, जो अभी भी होश हवास मौजूद है और वो जिंदा है और उसके बावजूद वो ये नहीं करता और फिर अगर वो मर जाता है, इन्नल लज़ीना कफ़रू बअदा ईमानिहिम सुम्मा ज़्दादू कुफ़रा, जो काफिर हुए और रोज बरोज कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो लन तुक़बल तौबतुहुम, तो उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी और यही लोग गुमराह हैं। बेशक वो लोग जो काफिर हैं और कुफ्र पर मरे, उनको नजात के लिए अगर पूरी जमीन भरकर सोना भी वो दे देंगे तो अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा आज मौका है, आज कयामत के दिन जमीन भर के सोना जो तुम दे भी नहीं पाओगे, वो देकर भी तुम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। उस जान को छुड़ाने के लिए इस दुनिया में एक बहुत आसान सा नुस्खा है, तौबा कर लो। लिहाजा तौबा जो तुम्हारे बस में है वो तुम करते नहीं और कयामत के दिन वो तमन्ना करोगे जो तुम्हारे बस में नहीं होगा। लिहाजा तुम्हें रास्ता बता दिया गया है। अल्लाह ने इंसानों को हक तक पहुंचाने के लिए हर तरीके से उसकी रहनुमाई का बंदोबस्त किया। अब उसके बाद
انسان کو جو چیز دنیا، جیسے کہا نا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، وہاں کہا گیا کہ انسان اپنی خواہشات، اپنی آرزو تمناؤں میں مگن اور ڈوبا رہتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ حق کی طرف بڑھنے کے لیے اللہ کے نام پر خرچ کرنا بہت انسان کے لیے مددگار ہوتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس حقیقت تک پہنچنا ہے تو اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا شروع کر دو. اپنا وقت تمہارا محبوب ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرو. تمہارا مال تم کو محبوب ہے، وہ خرچ کرو. تمہاری جان محبوب ہے، وہ خرچ کرو. جو چیز سے تم بہت محبت کرتے ہو حلال، اس کو تم اللہ کے نام پر خرچ کر دو. وَمِمَّا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ خوب جانتا ہے. اب یہاں پر كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة اتلوها ان كنتم صادقين. اب یہ کہتے تھے کہ یہ حرام حلال کی جو تفریق ہے، یہ اگر یہ دین حق ہے تو بنی اسرائیل میں کچھ چیزیں حلال تھیں اور ابھی حرام تھی اور ابھی حلال ہو گئی، تو ایسا کیوں ہے؟ تو قل فاتوا بالتوراة کہتے ہیں کہ قرآن میں اگر تورات میں اس چیز کے حرام ہونے کا کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ. یہ تو تم نے کیا ہے، سب یہ تو تمہاری باتیں ہیں. ومن افترا علی اللہ کے اوپر کوئی بات جھوٹ نہیں بانو. قل صدق اللہ، آپ کہیے کہ اللہ کی بات سچی ہے. فمن فاتبعوا ملت ابراہیم، آج بھی خیریت اسی میں ہے کہ ابراہیم کی ملت کو تسلیم کرو. ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو تسلیم کرنا ہے. اللہ نے کہا بچوں کو مکے میں چھوڑو، مکے میں چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا واپس بیت المقدس جاؤ، شام جاؤ، واپس وہاں چلے گئے. جہاں جہاں ہجرت کرنے کے لیے جو جو جس حالت میں حکم دیا گیا کرتے گئے. خام میں دکھایا گیا بیٹے پر کو ذبح کر رہے، اس کی طرف عملی طور پر اس کو پیش کر کے دکھایا. لہذا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، سب سے پہلا جو برکت کے نام پر اللہ کے نام پر گھر بنا تھا وہ مکے کا گھر ہے. مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں بھی موجود ہیں. مقام ابراہیم کے نشان ہم نے آج تک باقی رکھے ہیں. ومن دخلہ کامنا، اور آج بھی کفار میں سب کچھ خرابیاں ہونے کے باوجود حرم میں داخل ہونے کے بعد وہ امن ہو جاتا تھا. تو یہ سب علامتیں ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لہذا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس گھر کا حج کریں. ومن کفر، اور جو ان باتوں کو نہیں مانتا، اللہ رب العالمین تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اے اہل کتاب، اب دیکھیں دوبارہ موضوع وہاں پر آ گیا. اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، اور اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اللہ کے دین میں اور اللہ کے راستے میں نئی نئی باتیں اور کجی ڈھونڈتے ہو اور اس کو بیان کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اگر اہل کتاب کے چکر میں پڑے تو وہ تم کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے، اور تم کیوں کرو گے کفر جبکہ اللہ نے تمہارے درمیان نبی بھیجا، کتابیں اتاری. تو لہٰذا تم ایک بن کر رہو، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے راستے پر قائم رہو اور اسی پر اپنے آپ کو باقی رکھو. اس کے بعد ہم اس کے آگے کی آیتیں، چونکہ یہاں سے تفریقے کا مضمون شروع ہو رہا ہے، پھر وہ غزوہ احد ہے آگے، تو ہم نہیں کر پائیں گے، وہ منقطع ہو جائے گا سلسلہ. لہٰذا یہاں سے لے کر انشاءاللہ سورت کے آخر تک، اور ہو سکتا ہے پورے پارے تک انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مولانا توقیر. مولانا ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو رمضان میں 3 عشرے بتائے جاتے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا، اور تو کس کی کیا حقیقت ہے، مطلب کس کی کوئی؟ ہاں، یہ حدیث میں تو موجود ہے. حدیث میں بہرحال اس کا تذکرہ ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا اللہ کی مغفرت کا ہے، اور آخری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بندوں کو جہنم سے خلاصی ملنے کا ہے. تو یہ تو روایتوں میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جس عشرے کے اندر جس چیز کو جو فضیلت خصوصیت عطا فرمائے، اللہ کا کام ہے، حدیث میں موجود ہے. اور 12 بجے کے بعد نہا سکتے ہیں کہ رمضان میں؟ نہیں، کیا مطلب، ذرا سوال واضح کریں. اصل میں کیا ہے، سوال ایسا ہے بعض لوگ سوال جو کہ ہے نا، دن کے 12 بجے کے بعد میں نہا سکتے ہیں کہ؟ ہر سوال کے پیچھے ہے نا کچھ وہ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، تھوڑا سا کیا بولیں اس کو، ٹیگ کوئی ہوتا ہے. مقصد تو وہی وہ ہوگا ٹیگ کہ نکلے گا گرمی باہر ہے، نا تو صحیح جواب ملے گا. گرمی ہے تو اس کو اس کے ہاں، یہ ہوا نا سوال کا جواب، یہ ٹیگ تھا اس کا اصل. گرمی ہے، آپ 4 بار نہائیے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. آپ ٹھنڈے چادر سے اپنے آپ کو، بدن کو ڈھک لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیے. اگر آپ کو پیاس لگ گئی ہے، آپ کو بدن میں خشکی محسوس ہو رہی ہے،
آپ ٹھنڈے پانی سے بھی نہا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ انسان روزے سے اتنا ڈر جائے کہ وہ کسی کولڈ روم میں جا کے بیٹھ جائے، تو یہ ایک طرح سے بے ہمتی والی بات ہوگی، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، یہ جو آیت 164 میں تعالوا الی کلمۃ سواء میں لاسٹ کی جو بات ہے، فقل اشہد ان مسلمون، تو اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے نصرانی جان پہچان کے آفس میں دوست ہوتے ہیں، کلیگ ہوتے ہیں یا پڑوس میں ہوتے ہیں، تو ان سے کسی نہ کسی وقت پہ کوئی ڈائلاگ ہو اور ان کو یہ دعوت دی جائے، اور پھر ان کو یہ کیا یہ مخصوص بات ہے یا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے نہیں، کہ یہ وہ ہر مسلمان کے اپنی ہر وقت دعوت کہنے دے؟ کی بات نہیں، یہ ہر مسلمان کے ہر وقت کہنے کی بات نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے مصلحت اور حکمت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسی حکمت اور مصلحت کے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں یہ آیت کہنے کا موقع ہے، تو ضرور اس آیت کا فائدہ اٹھائے اور یہ آیت کہے اور یہ آیت پڑھ کے سنائے۔ اب جناب کسی عیسائی سے ابھی ہم نے سلام دعا شروع کی اور ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا، اس کو تو سمجھنے میں دیر لگے گی۔ جی اس کو جب ہم اپنی حجت سے، اپنی باتوں سے اس کو پہلے سمجھانا پڑے گا نا، قائل کرنا پڑے گا نا۔ صحیح۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم کے پاس جب دعوت دیتے تو یہی فرماتے تھے کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، بنیادی باتیں پہلے بتائی جاتی، تو وہ جب مانتے پھر ان کو تفصیلات سمجھائی جاتی تھی۔ تو موقع ہوتا تھا کب کس پر کون سی بات کہنی ہے، موقع کی حکمت، موقع دیکھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح جی، اور تو کوئی سوال ہے نہیں، تو انشاءاللہ کل کے لیے پھر السلام علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال تھا، لیکن آج کے ٹاپک سے نہیں ہے، کل کے درس سے ریلیٹ تھا۔ کوئی مسئلہ، سوال کیجیے۔ اچھا، آپ کل جو انفاق کے بارے میں بول رہے تھے، سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، تو میرے کو وہ سمجھ میں نہیں آئی اس کا، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ آیت کا؟ یہ منافقین، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، تو اسی ضمن میں ہے نا، قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین، ٹھیک ہے؟ جی یہ منافقین کے لیے ہے کہ منافقین دل سے خرچ کریں یا مجبور ہو کر خرچ کریں کہ خرچ کرنا ہی پڑے گا، دوسرا راستہ نہیں ہے، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ منافق کا عمل قبول نہیں ہوگا چاہے وہ جو بھی کرے۔ اچھا اچھا، وہ منافقین کے لیے، وہ آیت منافقین کے شان میں، جیسے اللہ نے فرمایا نا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ کے رسول کے لیے کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اور کوئی چھوڑے، آپ کی ذات بھی اگر ان کے حق میں 70 مرتبہ اگر مغفرت مانگے گی، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ نبی آخر الزماں اگر 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں مغفرت مانگیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ پوری صورت دراصل ہے نا منافقین کا کچا چٹھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ نہیں آپ بالکل ہمارا وقت لیجیے، مجھے وقت کی کوئی ٹینشن تو نہیں، آپ جو عرض کیے کہ اللہ پاک جو ہے سو پہلے جو شروعات میں آپ بتایا کہ قرآن جو پڑھتے ہیں ان کو اعجاز جو ملیں گا وہاں پہ، تو قرآن پڑھتا جا درجے چڑھتا جا، یہ جو جملے ہیں، تو اب جیسے ہمارے جیسے لوگ بالکل، یعنی کہ وہ حفاظ، اب آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ، اور جو حفاظ ہے وہ لوگ تو ماشاءاللہ، اب جو ہم لوگ دیکھ کے پڑھتے ہیں تھوڑا بہت، تو ہم لوگوں کے لیے وہ درجے کیسا حاصل کر سکتے ہیں ہم؟ آپ نے تو اب درج بنا لیا ہے، ماشاءاللہ آپ کا تو ایک بچہ حافظ ہے ماشاءاللہ۔ وہ جیسے جیسے اوپر جائے گا آپ بھی اوپر جائیں گے پیچھے پیچھے انشاءاللہ۔ بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی، کبھی کبھی والدین کے درجے بلند ہوتے ہیں تو اولاد کو اللہ اوپر پہنچاتا ہے۔ اللہ تو بہانہ ڈھونڈے گا اوپر لے کے جانے کے لیے، کبھی والدین کو بہانہ بنائے گا، کبھی اولاد کو بہانہ بنائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ایک عموماً یہ جو سوال آتا ہے، یعنی کہ اس زمرے میں، یعنی کہ کیسا عام انسان جو، یعنی کہ جو اس وہ حفاظ کے لیے ہے، اصلاً وہ حفاظ کے لیے ہے جو قرآن بہت پابندی سے پڑھتا ہے نا، اور جی حفاظ کے بارے میں ہے۔ لیکن حفاظ سے مراد وہ ہمارے انڈیا پاکستان والے وہ سرکاری حافظ نہیں، اس سے مراد وہ ہے جو قرآن کا حفظ علم اور عمل کے ساتھ رکھتے ہیں، علم اور عمل کے ساتھ رٹے ہوئے حافظ مراد نہیں ہوتے ہیں اس سے خالی۔ لیکن حافظ کی اپنی فضیلت ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔
لیکن حافظ کو حفظ پہ کام ختم نہیں کرنا چاہیے، علم اور عمل بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو یہ وہ اس کا مینڈیٹری ہے. عام لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ چیز، صرف حفاظوں نہیں کے نہیں، لیے. عام لوگ اللہ کی رحمت سے امید رکھے بھائی، اللہ کی رحمت کے امید کے نئے نئے بہانے ڈھونڈے، پتہ نہیں کون سی بات سے اللہ کہاں پہنچائے گا. اگر یہ نہیں ملا تو دوسرا کچھ ملے گا، پتہ نہیں. اگر ایک بندہ حافظ نہیں ہے تو اس کے کھاتے میں پتہ نہیں کون سی دوسری چیز، اس کے 1 روپے کا صدقہ پتہ نہیں اس کو کہاں پہنچا دے گا. اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، بے شک جزاک اللہ خیر. اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، بہانہ ڈھونڈتا ہے، اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ بہانہ خیر. ڈھونڈتا ہے.